پالیسی مشرف صاحب نے اور کنسیڈ کی پالیسی آپ کے تو ایسے بیان پوچھ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی میں کیا کہہ سکتا ہوں، یعنی یہ تو بالکل میں کشمیر کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جتنی کامیابی یا تو آپ مجھے جو ابھی باتیں کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، آپ مجھے کوئی نظر ایسے نہیں آ رہے تھے کہ اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ آپ کہتے ہیں چڑھ جا بچہ سولی رام بھلی کرے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کشمیر میں ہم حل کے قریب تھے، ساری دنیا مانتی ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا مانتا ہے. نواز شریف بھی کہتے ہیں میں حل کے قریب تھا، گورنمنٹ نے ٹوٹ ہو جانا تھا. آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نواز شریف کو تو میں کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا کہ ہی ٹوک اے بریو اسٹینڈ ان انوائٹنگ واجپئی ٹو لاہور، لیکن جو پروگرس ہوئی ہے ساری ہمارے دور میں ہوئی ہے. منموہن سنگھ کہہ رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے، آپ کے جھٹلانے سے نہیں جھوٹا ہو جائے گا. دیکھیں جو سی بی ایمز 98 میں جو ڈیسائیڈ 8 پوائنٹس، ان میں سے کوئی ایک بھی سالو نہیں ہوا آپ کے دور میں. اچھا اس کے بعد کشمیر کا جو ایشو ہے، آپ کنسیڈ کرتے کرتے جو کلیم پاکستان کا ٹریڈیشنل کلیم جس پہ یو این ریزولوشنز بھی ہیں، اس پہ بھی آپ کنسیڈ کر گئے. کس نے آپ کو یہ کہا؟ یہ تو جنرل مشرف صاحب چناؤ فارمولا اور اس طرح کی جو ساری چناؤ فارمولا تھا میاں نواز شریف کے دور میں. ٹھیک ہے، آپ بالکل بھولے ہوئے ہیں. آپ بالکل بھولے ہوئے ہیں، معاف کریں پلیز، ڈونٹ ڈیلیٹ اینی آف آپ کی گورنمنٹ نے اون کیا. نہیں، ہم نے نہیں چناؤ فارمولا. جنرل مشرف صاحب تو خالق دیکھیے، یا تو آپ بات کرنے دیں نا، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈویژن آف کشمیر کشمیری ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر کشمیری ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پاکستانی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم نے 2.5-3 سال کشمیریوں سے پہلے بات کی، اور پاکستان میں، انڈیا میں اور تھرڈ کنٹریز میں، جہاں ہم نے اندازہ لگایا کشمیریوں کی کیا ڈیمانڈ ہے. وہ ہندوستانی فوج سے تنگ آئے ہوئے تھے. ایک وہ تنگ اس بات سے آئے تھے کہ ان کا سٹیٹس گورنمنٹ آف انڈیا کوشش کر رہی تھی کہ ایک آرڈنری سٹیٹ کا کر دیا جائے، اور ایک اس بات پہ وہ تنگ تھے کہ ان کا ٹوٹل انٹریکشن اپنے بھائیوں سے اکراس دا لائن آف کنٹرول ختم ہو گیا تھا. ہم نے جو لائے، انڈیا چاہ رہا تھا کہ جو تمہارا ہے تم رکھو، ہم جو ہمارا ہم رکھیں، یعنی سٹیٹس کو ہم نے کام پاکستان میں نہیں ہم نے کام سٹیٹس کو نہیں بیچ سکتے. تو پہلی چیز جو ہم نے سٹیٹس کو توڑنے کی وہ جو جوائنٹ میکنزم تھا انڈیا پاکستان اور کشمیری جس کے اندر بیٹھنے تھے، اس میں اتنے ایشوز تھے 18-20 جس کے اندر واٹر کا جو ایشو پاکستان کے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے وہ بھی وہاں دیا گیا تھا. اور اسی طرح سے یہ فیصلہ ہوا کہ فوجوں کی اگر سٹیٹس کو ہوتا تو انڈیا کہتا تمہارا کیا واسطہ ہے بھائی، فوج ہماری ہے، گیٹ آؤٹ، اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یو. فوجوں پہ اگریمنٹ ہوا کہ وہاں سے فوجیں نکالی جائیں گی. تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آنکھیں بند کرنی ہے تو آپ جتنی مرضی آنکھیں بند کرتی جائیں، کبوتر آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدلتی. حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا مانتی ہے آج، جتنے رسائل ہیں، جتنی کتابیں ہیں، کہ جو پروگرس اس وقت ہوئی ہے وہ پرائم منسٹر آف انڈیا مان رہا ہے. ون سائیڈڈ نا آپ کی طرف سے ہوتی رہی نا، ان کی طرف سے کیسے ہوئی؟ کیا ون سائیڈڈ ہوئی؟ انڈیا تو کہتا کیا انڈیا تو یہ کہہ نہیں رہا تھا. دیکھیں نا آپ کے دور میں پاکستان انڈیا کے 3 مسئلے ہیں جو دنیا پوری مانتی ہے. ایک مائنڈ سیٹ، ایک ریلیجیس کہتے کیوں ہیں؟ میں بتاتا ہوں، نہیں نہ کہہ رہے. ایک مائنڈ سیٹ، یو آر ناٹ گیونگ اے ریزن. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ون سائیڈڈ تھا، ون سائیڈڈ میں کہتا ہوں پاکستان کنسیڈ کرتا گیا، انڈیا نے کہیں بھی اس کو کہہ رہا تھا کہ سٹیٹس کو قائم رکھنا ہے، یہی کہہ رہا تھا نا. سٹیٹس کو ہم نے نہیں اپنے انڈیا ٹوک ٹائم ٹو، آپ کہہ لیں جو آپ کے واٹر ہے سارے کے سارے جو ایشوز، آپ ایک چیز سے پھدک کے دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آڈینس کو موقع نہ ملے میری بات سننے کا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھ سے بات کریں تو میں جواب دوں گا. دیکھیں I have details here in my head. I know every detail. جو ایشو تھا کشمیر کا تھا نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ شروع ہوئے نا. اب تو آپ مانتے کیوں نہیں پروگرس ہوئی ہے؟ کشمیر جو واٹر ایشو ہے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا. تو آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں، میں تو کہوں گا کہ اس میں پروگرس ہوئی ہے جب سالو ہو جائے. اب میں کہتا ہوں اسی دور میں واٹر ایشو بڑھ گیا. آپ پوچھتے ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے پروگرس ہوئی ہے، just for the sake of enlivening this interview. نہیں not at all, not at all. دنیا کی کوئی، میں نے کسی پڑھے لکھے بندے کو نہیں دیکھا ابھی تک. سیاستدان تو کہہ دیتے ہیں کسی کو کریڈٹ نہیں دیتے ہیں، لیکن کوئی میں دنیا میں ایک بندے کو نہیں ملا جس نے کتاب لکھی ہو، رسالہ لکھا ہو، ریسرچ پیپر لکھا ہو، وہ یہ کہہ کہ کشمیر میں پروگرس نہیں ہوئی ہے. ہر بندہ مانتا ہے بھئی آپ نے 5 جنگیں کی ہیں یا 6ویں جنگ کر لیں. تو یو ایڈوکیٹ اے 6th وار، آر یو ایڈوکیٹنگ دیٹ؟ 6ویں جنگ اب کہنا کہ ہونی چاہیے. ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے نا، ٹھیک ہے آپ کا. دوسرا یہ ہے کہ جو واٹر جو ڈیمز، انہوں نے جو ڈزنز آف ڈیمز بنانے شروع کیے، وہ انہوں نے ٹائم لیا انڈیا نے پاکستان کو انگیج کر کے سی بی ایمز میں. اور کس نے آپ کو بتایا؟ Have you read the Indus Water Treaty? Have you read the Indus Water Treaty? یہ تو Have you read it? نہیں، جنرل مشرف صاحب تو اس سے بھی نکلنا چاہتے ہیں. میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، Indus Water Treaty آپ نے پڑھی ہے؟ جنرل مشرف صاحب Indus Water Treaty میں they have the power, they have been given the right to make run of the river projects. تو رن آف دا ریور یہ تو ایوب خان کے دور میں ہوا تھا، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. جو پرابلم آیا ہے کیونکہ پاکستان انڈیا کا آپس میں کوئی اگریمنٹ نہیں تھا،
اس لیے انہوں نے, اور وہ لیول آف ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا, کم ہو رہا تھا, انہوں نے ایسے وقت پہ وہ بھرے ہیں اپنے ریزروار کہ پاکستان میں پانی آنا کم ہو گیا, جو کہ اپنے انڈیا سے پروٹیسٹ بعد میں ہوا بھی ہے. سو دیئرفور اف لیول آف کوآپریشن بڑھے گا, یا تو آپ سمپل کہیں بھائی آپ ایڈوکیٹ کریں, آپ سیدھا جواب ہے, آپ کہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی غلط چیزیں ختم کر دیں, بٹ ایڈوکیٹ وہ تو جناب مشرف صاحب 1990 سے کہتے ہیں, آپ میں ہمت ہے تو کہیں نا, رائل کالج میں ان کا پیپر سبمٹ, بی جے پی کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, بی جے پی کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی ختم ہونی چاہیے. جناب مشرف صاحب یہ کہتے ہیں, نہیں کہتے, ان کا 1990 میں رائل کالج کا پیپر جو نے سبمٹ کیا 1 ایئر پروگرام میں, I am challenging you, produce that paper after this interview. There is no paper. I said you produce the paper. There is not a single interview. وہ تو بکس میں کوٹ ہوتا رہا, نہیں غلط ہوا, کو پتہ نہیں کدھر کی کتاب وہ لکھی. فائنل سیٹلمنٹ بک ابھی آپ کو میں دے دیتا ہوں, آپ ابھی دیں, یہ کتابیں فائنل سیٹلمنٹ بک ہے جو انڈیا کے ایک تھنک ٹینک نے چھاپی, جس میں ریفرنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر اجازت تھی ہندوستان کو ٹو میک رن آف دا ریور. ہمارا اعتراض تھا کہ اپنا ریزروار بڑھاتے, اس کے لیے ہمیں جو انٹرنیشنل سیٹلمنٹ میکنزم تھا ڈسپیوٹس, وہ ہم نے ریزارٹ کیا تھا. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے, اگر آپ حقائق کی ابھی کہہ دیں گے دن کے 12 بجے, تو میں کیسے مان جاؤں گا کہ دن کے 12 بجے؟ میرے پاس ایک ایک کتاب یہاں پڑھی ہے, ایک ایک ڈاکومنٹ پڑھا جس میں میں ثابت کروں گا. سو آئی نو وٹ آئی ایم سیئنگ. انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر دی اونلی وے آؤٹ از, ایک وہ لوگ کہتے ہیں جو بی جے پی کے لیڈر کہہ رہے تھے, جو آپ کے سوالوں سے نظر آ رہا تھا, شاید آپ بھی بی جے پی کے لیڈروں کی طرح ہیں, کہ وہ کہتے ہیں ختم کر دو, وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ تو بی جے پی کے لیڈر لگ رہے ہیں, انہوں نے کہا ختم کرو انڈس بیسن ٹریٹی کو. آپ کو میں انٹرویوز دکھاؤں گا, راشٹر سوائم سیوک سنگھ, بلرنج دگ, وشوا ہندو پریشد, ان کے لیڈر وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کا بند کر دو پانی. تو ہماری جو گارنٹی ہے انڈس واٹر ٹریٹی, آپ دیکھیں لوگوں کو اس طرح مس لیڈ نہ کریں, کیونکہ میں نا ایک کمٹمنٹ ہے ٹو پیس پروسیس, آئی ول ناٹ لیٹ یو گیٹ اوے ود دیٹ. سو سمپل چیز ہے کہ جو پروگریس ہوئی ہے ریمارکیبل ہوئی ہے, اور اگر ہمارا لیول آف ٹرسٹ بڑھے گا تبھی یہ جو معاملہ ہے واٹر کا ریزالو ہوگا. کیونکہ یا آپ سمپل کہیں جو بی جے پی کے لیڈر کہتے ہیں ختم کرو انڈس واٹر ٹریٹی, تو کر لیں, یہ لیول آف بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں, لیول آف ٹرسٹ کی پاکستان میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک دوسرا پوائنٹ ہوا ہے کہ جتنا بھی آپ کر لیں, انڈیا کبھی بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گا, ایک کمفرٹیبل لیونگ پاکستان کو الاؤ نہیں کرتا. یہ پہلے دن سے یہ ابھی بھی ہے, جتنا بھی پاکستان کر, یہ سی بی ایمز کے اوپر بھی یہی ایشو ہے, اور جتنے سر کریک ہے, سیاچین ہے, کشمیر ہے, سیکورٹی ایشوز ہیں, سارے کے سارے. حافظ محمد سعید سے زیادہ سٹرونگ ہے, یعنی یہ جو باتیں آپ سے میں سن رہا ہوں نا, یہ حافظ سعید بھی نہیں کہتے. میں آپ کو سمپل کہہ رہا ہوں, حافظ سعید بھی نہیں کہتے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو انڈورس کرنے کے لیے جا نہیں نا, میں تو آپ سے ایکسپلور کرنے کے لیے آیا ہوں. ایکسپلور کریں نا, تو ایکسپلور تبھی کروں گا نا, میں آپ کو اپوز کروں گا, اتنا مجھے اجازت دیں. ایکسپلور کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں دوپہر ہے, میں شام بار ہوئی. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. تو آپ مجھے سننا چاہتے ہیں, موقع دینا, بیچ میں انٹروینشن کم کریں گے تو سن لیجئے, کیونکہ آپ میں ہمت ہوگی تو میں فیکٹ سے بات کروں گا, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا, میں ہر چیز ریکارڈ پہ بات کرتا ہوں. تو جو معاملہ پانی کا ہے, بی جے پی نے ایک موقع پہ کہا تھا ختم کرو اس ٹریٹی کو. بھئی آپ کے کرنا چاہتے کریں, 6ویں 7ویں جنگ لڑ لیں, اور ہمارے لیے گارنٹی ہے, وی آر لوور رائپیرینس, کہ پانی رہنا چاہیے, اس پہ ٹریٹی ہونی چاہیے. اور اگر ہم مر گئے تھے کوشش کر کے افغانستان کے ساتھ, کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا ارینجمنٹ, انٹرنیشنل لا اس کو گارنٹی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ لو انٹرنیشنل لا تو بڑی چیزیں گارنٹی کرتا ہے. انٹرنیشنل گارنٹی تو 150 سال سے کئی چیزوں گارنٹی کر رہا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. انڈس بیسن ٹریٹی باوجود 5 جنگوں کے, 3 بڑی اور 2 چھوٹی جنگوں کے, یہ چلتی رہی, اور انڈیا نے وہ وائلیٹ نہیں کی. یہ ایک بڑی کامیابی ہے. دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے سے اگر آپ پوچھیں گے, اس کا راستہ انڈیا پاکستان دونوں کے لیے ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ری وزٹ کریں ان اے کوآپریٹو اسپرٹ, بائی کیپنگ اٹ الائیو, بیکاز آف کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ, میلٹنگ آف دا گلیشیئرز, یہ ساری تبدیلیاں آئی ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. اچھا کشور صاحب, ایک مجھے آخری ایڈوائس میں, یہ بہت اچھی ایڈوائس ہے, دونوں کو آپ کو توجہ سے سنیں, اللہ کرے. یہ جو ساری سچویشن اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے, ایک تو ادھر تو یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, مین ایشوز ہیں ان پہ ری وزٹ کریں, باقی بھی ڈائیلاگ جاری رکھیں, کانفیڈنس بلڈنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, بلڈ اپ ہوگا, تو پھر سارے مسئلے باقی حل ہوں گے. یہ پاک یو ایس ریلیشنز میں جو ایک ڈیڈ لاک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کو, پاکستانی لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک فائنل ایڈوائس اب کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے اپنے ملک میں اتحاد,
وہ ایک اچھا قدم ہے جو APC پلائی گئی. دوسری چیز یہ ہے خود انحصاری, بھیکاری بننا بند کریں, سیلف ریلائنس, ٹیکس دیں. جو لوگ سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں کہ ہند امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں لینی, ایک کچی کوڑی ٹیکس نہیں دیتے. بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں پاکستان کے اندر جو 30-32 لاکھ ٹیکس دے رہی ہیں, 9% GDP کا آپ کا ٹیکس ہے. جب تک وہ ٹیکس ریز نہیں کریں گے, ابھی RGST کا آیا تھا, ساری جماعتیں سیاسی اکٹھی ہو گئی نہیں دینا کیونکہ پاپولر ایشو ہے. ٹھیک ہے, ٹیکس دیں, آپ سیلف ریلائنس ہو, ٹیکس دیں, آپ سیلف ریلائنس ہو, ٹیکس دیں, کرپشن کو کم کریں, ملک میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ لوگ آ کے انویسٹ کریں. آپ تو کا ماحول یہ ہے کہ اپنا آپ کا کیپٹل باہر بھاگ رہا ہے جس سے روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے, غیر ملکی تو خاک آئیں گے. اس لیے وہ ماحول سب چیز گورننس سے ریلیٹڈ ہے. بیٹر گورننس. امریکہ جو آپ سے اتنے آج پنگے لے رہا ہے, کس لیے لے رہا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ ہر تیسرے دن اخبار میں خبر آئی ہوتی ہے گورنمنٹ آج گئی, پرسوں گئی, کل گئی, حالانکہ انہوں نے 3.5 سال کر لیے اور ہو سکتا ہے پورے 5 سال بھی کر جائیں. ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سے میں نکلنا ہوگا. جی, ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ سے نکلنا ہوگا. اس کے لیے آپ خواہشات سے نہیں نکلیں گے. خواہشات اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مسئلہ یہ خواہشات سے کوئی بات نہیں بنے گی, آپ کو اس کے لیے عملی قدم اٹھانا پڑے گا. اور جو قوم ٹیکس دینے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کس منہ سے کہتی ہے کہ جی ہمیں آزاد خارجہ پالیسی چاہیے؟ 9% GDP. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اوکے.